مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہر شے یسودی۔ تو دوستو آئیں آج بائبل ایڈیشن میں آج دیکھتے ہیں متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 16 آیت سے پڑھتے ہیں۔ آئیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھ میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑ کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بے زر بنو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو، کیونکہ وہ تم کو عدالت کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حکومتوں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کیا کہیں گے، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارا باپ کا روح ہے جو تم میں بولے گا۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹا بیٹے کو باپ، اور بیٹا اپنے ماں باپ کے بے خلاف کھڑا ہوگا، ان کو مار ڈالے گا، اور میرے نام کے باشندے سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ تو پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو۔ تو دوستو یہ دیکھیں آخری وقتوں کا جو یسوع المسیح نے نیو ٹیسٹمنٹ میں متی 10:16 میں جو بتایا ہے کہ آخری وقتوں میں اس سب چیزوں کو جو برداشت کرے گا، اور جو اس کی آیت ہے جو 21، بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرائے گا۔ اور دیکھیں ایک وہ سکے بھائی اور جتنے بھی دنیا میں رہ رہے ہیں مسیح اور غیر مسیح، ان میں کتنا کچھ ہوگا دیکھیں۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے تو بہت دکھ کی بات ہے جو مسیح ہیں، کیونکہ یہ سب چیزوں کا ہونا تو لازم ہے، کیونکہ جو بائبل میں لکھا گیا ہے وہ ہو کے ضرور رہے گا۔ پر دوستو افسوس ان پہ ہے جو شیطان کے پیچھے اور شیطان ہی کی مانتے ہیں، نہ خدا کا کلام اور نہ خدا کے جو ایلڈر، مبشر اور خدمت کرنے والے اور بائبل انجیل کی منادی کرنے والے، ان کی نہیں مانتے، صرف دنیا ہی میں رہتے دنیا ہی کی مانتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری نہیں ہے ان کی، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کسی بھی ٹائم مسیح کی دوسری آمد کے بعد وہ شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بادشاہی ہے، دنیا کا دور ہے، اور اس دور میں بھی جو آخری دور ہے دوستو وہ بہت بھیانک ہوگا۔ اس میں ایمان کو پرکھا جائے گا، جیسے سونے کو سونار پرکھ کر پوتر کر کے صاف کر کے جو بھی اس کی دھاتیں ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، سونا اوپر رہ جاتا ہے، کندن بناتا آگ میں تپا کر، اسی طرح ایمانداروں کا ایمان بھی تپایا جائے گا۔ تپایا اس طرح جائے گا کہ جیسے مشکلاتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، تھانوں میں، پولیس میں، قید خانوں میں ان کو ڈالا جائے گا، لوگ ان کو قتل کریں گے۔ مسیح کے نام سے، مسیح کے سبب سے جو ستائے جائیں گے، دنیا میں تو وہ ستائے جا رہے ہیں، پر آسمان پہ ان کا اجر بڑھے گا۔ تو دوستو آپ ان میں بنیں جو مسیح کو جو ستا رہے ہیں،
ان کا تو کام ہے ستانا، آپ کو ستائیں گے پر آپ کا ایمان پرکھا جائے گا۔ آپ ایمان میں پورے اتریں گے، جو اینڈ تک برداشت کرے گا، جو اس کی یہ آخری آیت ہے جو 22 سے ہے، 22 سے، اور میرے نام کے عباس سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس کی 22 آیت میں جو لکھا ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا، آخری پہلو تک، جان نکلنے تک، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، یہ بائبل فرماتی ہے۔ اور اسی طرح یہ متی بھی بتاتا ہے کہ جو آخری دم توڑنے تک، مسیح کے آنے تک برداشت کرے گا۔ یہ مصیبتوں کا آغاز آپ پہ چل پڑا ہے، سب مسیحوں پہ، سب غیر مسیحوں پہ۔ تو دوستو، جو مسیح میں رہ کے برداشت کریں گے ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو جو عام لوگ ہیں ان کو تو بس کھانا پینا، دنیا میں رہنا، اور بھول گئے ہیں مسیح کو بھی، بائبل کو بھی، ہر چیز کو۔ وہ کھوئی ہوئی ایسی بھیڑ بن گئے ہیں جس کی آنکھوں پہ پردے چڑھ گئے ہیں، دولت کے، پھرنے ٹرنے کے، کھانے پینے کے، گھروں کے، لالچ کے، ہیرے جواہرات، مختلف چیزوں کے پردے چڑھ چکے ہیں۔ وہ پردے نہیں اتر سکتے، وہ پردے اس طریقے سے اتر سکتے ہیں کہ وہ خدا کو قبول کریں، یسوع کو قبول کریں، کیونکہ باپ نے بیٹے کو بھیجا تھا۔ اب بیٹے کا دور ہے کہ جو بیٹے کو قبول کریں گے، بیٹے کے پیچھے ہو لیں گے، وہ نجات پائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن بنائیں گے۔ تو پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔